اب چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن نے شرک کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں لی ہیں جس کو حکیمانہ مثالیں کہتے ہیں, مطلب وائس وزڈم والی, جس میں وزڈم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں شرک کو سمجھانے کے لیے کچھ ایگزامپلس لیے ہیں جس کے ذریعے سے کہ انسان اس کو سمجھ سکتا ہے. چلیے اس کو ہم دیکھتے ہیں. سورہ عنکبوت آیت نمبر 41. سورہ عنکبوت آیت نمبر, سورہ عنکبوت 29 نمبر کا سورہ ہے, آیت نمبر 41. اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بنایا ہے یعنی معبود بنایا ہے, ان کی مثال ایک مکڑی جیسی ہے. مکڑی کی مثال, عنکبوت جو سورہ کا نام ہے نا مکڑی کے اوپر ہے, عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں. تو کہا کہ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے جو سب گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے. کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے. اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست مثال دی یہاں پر. مکڑی جالا بناتی ہے, آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنی انگلی سے اس کو ہلائیے پورا ٹوٹ جائے گا, کتنا کمزور ہے. تو کہا کہ شرک کرنے والوں کی مثال ایسی ہے, وہ اندر سے بہت کمزور ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا طاقتور بتائے, چیخ چیخ کر بات کرے, زور زور سے بات کرے, وہ اپنے آپ کو حاوی بتانے کی کوشش کرے, لیکن وہ کیا ہے, بہت کمزور ہے. شرک کرنے والا بہت کمزور ہوتا ہے, مشرک کمزور ہوتا ہے. اس کی مثال یہاں پر ہے. مکڑی کے جالے کی مثال لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں. شرک کرنے والے جو ہے مطلب ان کی مثال مکڑی کے جالے کی طرح, یہ بہت کمزور ہے. تو ہمیں اس میں ہمارے لیے بہت سارے کیا کہیں گے ہم, نشانیاں ہیں, بہت سارے ہمارے لیے اس میں لیسنس ہے. کیا ہے, ایک تو ڈرنا نہیں چاہیے کفر سے, شرک سے. یہ دکھنے میں کتنا ہی مضبوط اور طاقتور اور آپ کو لگے کہ حاوی ہے, لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسرا, وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بھاری بتائے, کتنا ہی طاقتور بتائے, لیکن وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے, وہ اس کو چھپاتا ہے صرف. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بات تو 100% صحیح ہے کہ وہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے, مطلب ان کے کوئی عقیدے نہیں ہوتے, کوئی ان میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیے بلی راستہ کاٹ کے گئی, کچھ تو بھی اپشگن ہے. کمزوری کتنی آپ خود سمجھ جائیے. اللہ پر بھروسہ رکھنے والا, بلیوں کی لائن چلے جاؤ اس کے سامنے, اس کو کیا فرق پڑنے والا ہے, ارے برابر ہے کہ نہیں ہے. تو ان کے عقیدے بھی کمزور ہیں, ان کے دل بھی کمزور ہیں, کوئی ان میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے, ہر چیز سے ڈرتے ہیں. تیز ہوا چل گئی, چپل گر گئی ہے نا, الو آ کر بیٹھ گیا, کوا آ کر بیٹھ گیا, برابر ہے کہ نہیں ہے, دودھ ابل گیا ہے نا. آپ دیکھیے تو ہمارے اندر بھی آ گئی یہ چیزیں, ہمارے ماحول کے اندر بھی آ گئی نا. فلاں نمبر لکی, فلاں نمبر نہیں ہے, یہ ٹائم نہیں نکلنا, صبح میں اس کو دیکھ لیے تو یہ ہوتا. ہر چیز میں ڈر. بہت کمزور ہوتا ہے شرک کرنے والے کا جو ہے دل اور اس کے جو عقائد. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. سورہ حج کے اندر ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے, ذرا دھیان سے سنیے. سورہ حج 22 نمبر کا سورہ ہے, 73 اور 74 نمبر کی آیت 73-74. اے لوگو, اللہ تعالیٰ سب سے کہہ رہا ہے, انسانوں سے, اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے, ذرا غور سے سنو. دیکھیے اللہ تعالیٰ خود کو کہتا ہے غور سے سنو, سننا چاہیے مطلب بات کو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو ایک مثال دی جاتی ہے, ذرا غور سے سنو. اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی, مطلب جن فالس گاڈ کی تم عبادت کرتے ہو, ان کو پکارتے ہو, وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, بلکہ مکھی اگر اس میں سے کوئی چیز چھین کر کھا کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا کر لا بھی نہیں سکتے. مدد چاہنے والے, مطلب جو لوگ ایسے لوگوں سے جا کر مدد مانگ رہے ہیں, بھی کمزور ہیں, اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے, مطلب جو فالس گاڈ ہے جن سے مدد مانگ رہے ہیں, وہ بھی کمزور ہے. ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی, نہیں پہچانی جیسا کہ اسے پہچاننا چاہیے تھا, جیسے اس کا حق تھا. حقیقت یہ ہے, ریالٹی یہ ہے کہ وہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہے. کتنی اچھی مثال ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے, سورہ حج 22 نمبر کا سورہ 73-74,
پورے انسان اور جن سب مل جاؤ تم پوری دنیا اور ایک مکھی بنا کر بتاؤ. نہیں بنا سکے آج تک. ہاں لوگ بولتے وہ ہم ڈی این اے لیں گے اس سے بنا لیں گے, لیکن لینا تو پڑے گا نا ڈی این اے. آپ نے شروعات تھوڑی مٹی سے تھوڑی بنایا مکھی کو. تو کچھ لوگوں کی بات عقل میں نہیں پہنچتی. ہاں وہ سمجھتے نہیں جلدی باتوں کو. بولتا وہ الیکٹرانک مکھی بنائیں گے نا, بولے اپن الیکٹرک. ارے بھائی بات کی جا رہی, کیا کی جا رہی ہے ذرا غور سے سنو. کچھ لوگ رہتے ہیں ایسے, دماغ کم ہوتا ہے ان کو. جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے, ہے نا, کہا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بولے تو نمرود بیوقوف تھا. ویسے آج بھی اس قسم کے لوگ رہتے نا. نمرود کیا بولا, میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں. بولے وہ ایک آدمی کو پھانسی ہونے والی تھی, سزا جیل میں سے, بولے اس کو رہا کر دو, دیکھو میں نے زندگی دیا. میں موت دیتا ہوں. رستے سے ایک آدمی جا رہا تھا, اس کو بلایا اور مروا دیا, مار دیا اس کو. بادشاہ تھا نا, دیکھو کہا میں موت بھی دیتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تھوڑا بیچارہ, اس کو سمجھا نہیں زندگی اور موت کا مطلب کیا ہے. پیدائش موت جو لکھی ہوئی ہے اس کو نہیں سمجھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کرے, اس کو اپن ایسے سمجھائیں گے. بولے اب کہا میرا رب وہ ہے مغرب سے سورج کو نکالتا ہے, مشرق میں ڈبوتا ہے. اب تم رب ہے تو نکال کے بتاؤ. اب کاش جمتا وہ اس کو, اب ہڑبڑا گیا, ہے نا, غصے میں آ گیا, تیش میں آ گیا. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے پورے انسان مل کر. پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایزی کیا ورک, کہا ٹھیک ہے مکھی نہیں بنا سکتے. وہ مکھی تمہارے معبودوں کے سامنے سے کچھ کھا کے چلی جائے, تم اس کو واپس چھڑا بھی نہیں سکتے. اور یہ ریالٹی ہے. مکھی جب کسی چیز کو کھاتی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے, آپ بایولوجی پڑھتے نا, مکھی کیا کرتی ہے, اپنی جو ٹرنک ہے اس کی سون ہوتی ہے نا چھوٹی سی, وہ اس میں سے کیمیکل چھوڑتی ہے. وہ کیمیکل جو بھی سالڈ چیز ہے, شوگر یا جو بھی چیز ہے, اس پر جب وہ گرتا ہے تو وہ اس کو ڈیزولو کر دیتا ہے. اس کی سون میں اتنا چھوٹا, ایک دم مائکرو لیول کا اتنا چھوٹا سا پائپ ہے, کہاں سے جائیں گی وہ شوگر پیس, وہ اس کو پہلے ڈیزولو کرتی ہے کیمیکل ڈال کے, اور وہ جب ڈیزولو ہو جاتا ہے تو پھر اس کو سک کرتی ہے, اندر لیتی ہے وہ, اور اندر جانے کے بعد وہ اس کے پورے باڈی میں ہر طرف پھیل جاتا ہے فوڈ. اب کہاں سے نکالتے اس میں سے, ایک دم مائکرو لیول پر کھایا نا اس نے اس کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مکھی بنانا دور کی بات ہے, یہ کچھ کھا کر چلے جائے تو اس سے واپس بھی نہیں لا سکتے. اس میں بھی کچھ لوگ عجیب ایگزامپلس دیتے ہیں, عجیب عقل لگاتے. ارے نہیں وہ جانور کھا رہے تو کیا ہوا, ایشور کے سامنے کا, گاڈ کے سامنے کا, اچھی بات تو ہے نا. بولے سب انسان کھا رہے ہیں, جانوروں کو بھی کھانے کو مل رہا ہے, تو گاڈ کا کچھ چھینیں گے اس سے. اپن یہ نہیں بول رہے ہو کہ کوئی کھا کے گیا بول کے, اپن یہ بول رہے کہ تمہاری طاقت بتاؤ, اگر تم اس میں سے نکال سکتے تو نکالو. سمجھا آپ کو؟ ہم اس بات کے مخالف نہیں ہیں, اس کے اپوز نہیں کہ وہ کیوں کھا رہا ہے بول کے, کھانے دو نا, اچھی چیز ہے نا, لیکن وہ جو کھا لے تو تم اس کو واپس نہیں لا سکتے. یہ ایگزامپل ہے, سمجھا آپ کو؟ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں, تھوڑا وقت ہے ابھی. اور ایک مثال, چلیے سورہ رعد. سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 13-14. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں یہ مشرک, یہ شرک کرنے والے لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں, وہ پکارتے ہیں ان کو جو ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دے سکتے, نہ دے سکتے. انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے. غور سے سنیے آپ, اس کا ان کا جو ہے اپنے معبودوں کو پکارنا کیسا ہے کہ کوئی شخص پانی کی طرف اپنا ہاتھ پھیلائے, اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا, حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے, جس طرح کافروں کی دعائیں بیکار ہو جانے والی ہے. کتنی اچھی مثال دی اللہ تعالیٰ نے. ہم پڑھتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکار رہے ہیں ان کی مثال کیسی ہے کہ انسان پانی کو کہے کہ آجا میرے منہ میں چلا جا. وہ پانی سننے والا ہے؟ تو آپ کا لاجک بولے گا بالکل نہیں سننے والا ہے. تو اللہ اگزامپل کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جو معبود جو پتھر اور جو لکڑی اور جو جھاڑ اور پہاڑ اور جو پتھر ہے, تم ان سے کتنی ہی دعائیں مانگو, یہ سننے والے نہیں ہے, یہ تمہارا کوئی رپلائی دینے والے
نہیں ہے. ایون جو مر جائے اس دنیا سے چلا جائے قبر کے اندر, یہ بھی تمہارا جواب نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, چلیے آگے اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی قرآن میں, سورہ زمر 39 نمبر کا سورہ 29 نمبر کی آیت. اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے, ایک غلام تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سی کج خلق آقا شریک ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک غلام ایسا ہے جس کے بہت سارے کیا ہو مالک, ٹھیک ہے, باس جس کو ہم کہتے ہیں, جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں, اور دوسرا ایک وہ شخص ہے جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں, مگر اکثر لوگ نہیں جانتے, نہیں سمجھتے. کہا کہ ایک آدمی ہے, ایک نوکر ہے, اس کے کئی مالک ہیں. کیا حل کریں گے اس کا؟ آرڈر سنتے پریشان ہو جائیں گے نا, برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اور ایک وہ نوکر ہے جس کا ایک ہی مالک ہو, تو اس کے لیے کتنا سکون اور آرام ہے. اس مثال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان ہے اس کا ایک ہی مالک ہے, مطلب ایک خدا ہے, اور جو دوسری مثال ہے کہ ایک نوکر ہے اس کے کئی آقا ہے, مطلب اور بھی گاڈ ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ ایگزامپل ہے. اگر ایسا ہو تو کتنا مشکل ہے. مطلب ایک آدمی جس کے کئی آقا ہے, اس کا میننگ کیا ہے کہ گاڈ تو ایک ہی ہے, اللہ تو ایک ہی ہے, لیکن جس نے خواہ کے بنا لیے کئی خدا. اب سب کے اپنے اپنے رولز, اپنے اپنے ریگولیشن جو بنائے ہوئے جھوٹے, ہر حساب سے وہ چل سکتا ہے کیا؟ امپاسبل ہے. تو اللہ نے کہا کون سا بیٹر ہے, تم خود سوچو کیا بہتر ہے. چلیے سورہ روم 30 نمبر کا سورہ ہے, آیت نمبر 28. اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات سے ایک مثال دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ تمہارے اندر سے ایک مثال دے رہا ہے, تمہارے ہی اندر سے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں, کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ہمسر سے ڈرتے ہو ایک دوسرے سے؟ اس طرح ہم آیتیں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. کیا مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ملکیت میں کچھ غلام ایسے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ذات سے ایک مثال دے رہا ہے تمہارے لیے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں, جو تمہارے انڈر میں کچھ غلام ہیں, نوکر چاکر ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے ہیں مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو, اور کچھ ایسے بھی غلام ہیں جو تمہارے مال دولت میں, تمہاری پراپرٹی میں ایکول رائٹ رکھتے ہو, ٹھیک ہے. کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں ہمسر سے ڈرتے ہو؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پر جو تمہارے ساتھ میں کچھ لوگ ہیں اور تو کچھ تمہارے ماتحت ہے انڈر میں, کیا تم ان سے ایسا ڈرتے ہو جیسا دوسرے والوں سے ڈرتے ہو, یا ان سے جو تم ڈر رکھتے ہو اپنے اندر, کیا ان سے بھی رکھتے ہو؟ کہا کہ نہیں, ڈفرنس رہے گا, الگ رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. تو اور چند باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو آنے والے لیکچر میں, آنے والے درس میں کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.